ویلکم بیک ناظرین. بڑا مزہ آ رہا ہے. آج کا پروگرام بہت خاص ہونے جا رہا ہے. ہم پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا جا رہے ہیں کہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے پاکستانی یہاں کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اوپن کچن کے ساتھ ایک آرگنائزیشن ہے مانچسٹر میں جس کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, جو پچھلے 6 سال سے لگاتار یعنی 2200 دن ہونے والے ہیں کل, کہ ایوری ڈے بلا ناغہ وہ یہاں کے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں, کھانا مہیا کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت 2 نئے مہمانوں نے جوائن کیا. ایک تو ندیم طاہر ہیں جو صحافی ہیں مانچسٹر میں اور بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان تمام اوپن کچن کی ایکٹیویٹیز کو, اور ایک اور والنٹیئر راجہ خورشید صاحب جو ہیں وہ گزشتہ وہ بھی کئی سال سے اس کے ساتھ, شروع سے اس کے ساتھ ہیں یا مطلب میرے خیال 2 سال کے بعد شروع کیا تھا. ہاں, تو 4 سال ہو گئے مجھے. 4 سال سے لگاتار اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا حیران کن پہلو ہے. میں مرزا صاحب کے پاس سب سے پہلے ہوں. مرزا صاحب, اتنے سالوں سے آپ یہ اتنا کام کر رہے ہیں اور کبھی کوئی فنڈنگ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں لے رہے, اور جو آپ نے کہا کہ تنقید کو تو آپ مائنڈ ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نئے کام کرنے کے لیے نکلا ہوں تو تنقید تو ہوگی. دوسری جانب پہ کیا یہاں کے اداروں نے, کہ یہاں کے لوگوں نے, کہ یا مختلف آرگنائزیشنز نے آپ کے اس کام کو ریکگنائز بھی کیا ہے یا نہیں؟ کوئی کسی نے کوئی آپ کو کوئی اس حوالے سے اگر ہے تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی, اس کے بھی 2 جواب ہیں. ایک تو جو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے کونسلر تھے, انہوں نے ایک فوڈ سپورٹ نیٹ ورک بنایا تھا. وہ ہمارے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کرونا کی لاک ڈاؤن سے. آپ کو یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ 18 جولائی 21 کو جو ہے یہ پورے برطانیہ سے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ہمیں کسی قسم کی کوئی ہمیں وہ فنڈنگ نہیں ملی. اور جیسے کہ میں نے آگے بھی پہلے بتایا, یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, جو کچھ میں نے بتایا بیک گراؤنڈ پہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. تو یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ اس کا کام ہے, وہ اس کے جو ہے نا وہ بندوبست کار ہے. تو ہمیں اس طرح کی ہمیں کوئی جو ہے مالی طور پہ کسی آرگنائزیشن نے BME نیٹ ورک ہے وہ ہمیں کچھ عرصہ فیئر شیئر سے جہاں ہم فوڈ لیتے ہیں وہاں پہ ہم بالکل معمولی سی پیمنٹ کرتے ہیں, چھوٹی سی پیمنٹ ہوتی ہے. فیئر شیئر کا یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اس میں فیئر شیئر ایک جو چیریٹی ہے, انٹرنیشنل گوروں کی چیریٹی ہے. اس میں جتنے آپ کے اس کنٹری میں اسدا ٹیسکو جو بڑے سٹور ہیں وہ ان کے پاس جو ایکسٹرا فوڈ ہوتا ہے وہ انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور ان کے جو آگے جو آرگنائزیشن ہے چھوٹی, مانچسٹر میں تقریباً 200 کے قریب جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ فوڈ بینک آرگنائزیشن جن کے ساتھ رجسٹر ہیں, جن کو وہ لوگ جو ہے وہ فوڈ میں الحمدللہ وہ رائے صاحب بھی بتائیں گے. ہمیں لاسٹ ویک میں ہم نے 17,000 kg ہم نے ایک سال میں ان سے کھانا لے کے دیا ہے. تو یہ اور ہمیں اور اسی کا جو ہے وہ ایک سوال کا یہ بھی جواب ہوگا کہ جو ہمیں وہ دے رہے ہیں وہ ہمیں باقاعدہ ہر سال چیک کرنے بھی آتے ہیں. وہ ہمارے سارے جو ہیں وہ رائے صاحب اس میں مزید بتائیں گے, ہر ایک چیز کو وہ چیکنگ ہوتی ہے. تو پھر وہ ہمیں وہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر چیز ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ. بالکل, یہ راجہ صاحب سے سوال کرتے ہیں. راجہ صاحب, نارملی دیر از اے لائک concerns about health and safety and hygiene, particularly when we are talking about the food delivery. So how do you manage, what measures do you take about these problems, because anyone can ask you about this? Of course. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much. Nayi soch, new thinking. What a wonderful concept. All the best to you for that one going forward. Thank you to DM Digital, Chaudhry Wasim Saab, for putting us on this platform to get our views across to the world basically. So the people who are listening, just to bring to you a very good question, we have certain policies and procedures in place, okay, on our website and within our offices. We've got the policies in place. Public liability insurance is in place, okay, employee liability insurance is in place. Health and hygiene, as Amar Bhai was saying before, that's in place. So yes, we're not saying we're 100% Mahmood Saab, but we are trying to, within the bounds of the rules and regulations, we're almost there. With regards to fair share, as Mirza Saab mentioned, we have, when they give us the food, they scrutinize us first as a charity
to make sure that we are within the following the rules and regulations. یہ مجھے پروڈکشن سے کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ پرٹیکولرلی اردو میں بھی آپ ان کو یہ سمجھا دیں گے تو زیادہ اچھا. What I'm going to میری خواہش یہ ہے کہ مرزا صاحب اگر اردو کو کریں نا تو کچھ مانا کہ پاکستان میں بھی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید جی وہ ابھی اس کے لیے اسپیشل آپ کے ساتھ ایک انگلش میں سیشن رکھیں گے تو آپ اردو میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ یعنی آپ ہر چیز کو اسکروٹنائز کرتے ہیں پہلے چیک کرتے ہیں اور آپ نے باقاعدہ کورسز بھی اس حوالے سے ہیں سرٹیفکیٹ بھی پہلے بالکل سارا کچھ وہاں آن ڈسپلے ہے سر ہمارا. اچھا ٹھیک ہے. جو چیریٹیز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں کاؤنسل کے ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹ ہیلتھ ان کے سارے ہم نے رولز ریگولیشن فالو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وی آر آبزرونگ آل دیئر رولز پرووائڈنگ واٹ دے نیڈ. اوکے میں اردو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 100% نہیں ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ تقریباً 99% سیفٹی اور سارا وہ ایوریتھنگ. میں ندیم طاہر صاحب کو شامل کرنا. ندیم صاحب ایک ایز اے صحافی تو ہر سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں پہلے بتا کے گئے ہیں عامر خان صاحب کے ساتھ بھی کہ وہ بہت سے لوگ صحافی ذاتی طور پر وہاں پہ جاتے ہیں میں خود بھی جاتا رہتا ہوں. کیا کہیں گے اس قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں ان کا کیا مطلب دوسرے جو یورپ میں رہنے والے لوگوں کس طرح یہ انسپریشن دے رہے ہیں اور یہ خاص طور پر جو والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر یہ جو اپنا ٹائم نکال رہے ہیں تو یہ ایزی کام نہیں ہے. سب سے پہلے میں اس اسٹوڈیو میں آیا ہوں تو میں نے بڑا خوبصورت اسکرینوں پہ نئی سوچ لکھا دیکھا تو نئی سوچ کو میں نے جب ادھر بیٹھے بیٹھے سوچا تو میں سوچا کیا اس کا مطلب کیا ہے نیا کچھ سوچا جائے نیا کچھ کیا جائے. تو میں اوپن کچن چیریٹی اور ڈی ایم نیوز کو جو صاحب آپ کی اجازت سے جوڑنا چاہوں گا لنک کرنا چاہوں گا کہ دیار غیر میں بیٹھ کر یہ جو ہماری کمیونٹی برطانیہ کے لوگوں کو سرو کر رہی ہے اس میں بلا تفریق نسل مذہب بلا کسی کمیونٹی کی کسی ایک علاقے کی خدمت نہیں کر رہے اوورآل پوری اس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اور ڈی ایم نیوز نے جو ایک یہ انیشیٹو لیا کہ جو ہماری کمیونٹی کا کردار ہے برطانیہ میں جو خدمات یہ اتنی بڑی تعداد میں کی جا رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے یہ اس کا آج مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ڈی ایم نیوز کے ڈاکٹر لیاقت ملک اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے یہ ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچائی جا رہی ہے. اور مرزا شہزاد اور ان کی پوری جو والنٹیئر ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے بطور پاکستانی اور بطور مسلمان یہ اس برطانیہ میں خدمت کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے جو ان کے والنٹیئر ورک کر رہے ہیں تو یہ ہماری لیے باعث فخر ہے. تو اس طرح کے کام کو خراج تحسین کرنا جو ہے وہ ہم بطور صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ہمارے کمیونٹی کا وقار بڑھتا ہے اور ہماری جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے 5-10 سالوں میں نفرت کی سیاست کی گئی ہے ریفارم نے کس طرح یہ ایک ایجنڈا کیا کہ ان لوگوں کو نکالا جائے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسئلہ ہے. بلکہ ڈی ایم نیوز کا یہ چینل پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ہیرے یہ نوجوان اپنا کام چھوڑ کر اپنا وقت جو قیمتی وقت ہے وہ نکال کر اپنی جیب سے اس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچا رہے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. ایون میں نے خود کتنی بار وزٹ کیا ہے وہاں پر سردیوں میں جو ہے وہ کوٹ بھی دیے جا رہے ہیں کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ ہیرے ہیں پاکستان کے جو برطانیہ میں رہ کر پاکستان اور دوسروں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بطور نہ صرف صحافی بطور پاکستانی بطور ایک اوورسیز پاکستانی ہمیں ان کی آواز بڑھنا چاہیے اور ہمیں ان کے کاموں کو جو ہے نا اپریشیٹ کر کے بلکہ ان کا حصہ بننا چاہیے. یہ ہمارے قوم کے لیے اور ہمارے بطور مسلمان بطور جو ہے وہ پاکستانی ہمارے لیے یہ فخر ہیں یہ ہیرے ہیں. میرا صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 70 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دے رہے ہیں چونکہ اصل میں اس وقت نیگیٹیوٹی کا اتنا زیادہ شور ہے نا کہ کوئی بھی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹو گڈ ٹو بی ٹرو مطلب اتنا سچ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی ان کا بیچ میں مفاد ہوگا یعنی ہماری مائنڈ سیٹ ایک ایسا بن گیا ہوا ہے نا. لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے والنٹیئرز ہیں آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ الٹا اپنی جیب سے نکالتے ہیں آپ کسی کو کوئی تنخواہ نہیں دے رہے کوئی اس حوالے سے آپ کو وہ جو ٹائم دے رہے ہیں وہ خالی اپنی مدد آپ کے تحت آ رہے ہیں. جی میں نے پھر بیک پہ جاؤں گا کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے ہمارا اس وقت جو اکاؤنٹ بھی ہے نا تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ 150-200 پاؤنڈ سے زیادہ اس میں نہیں ہوں گے.
اور اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اور اگر اس کو ایز اے چیریٹی میں آپ کو بتاؤں نا، ایز اے چیریٹی اگر اکاؤنٹ کیا جائے نا تو ہم نے 6 سالوں میں کئی ملین کا پروجیکٹ کیا ہے. صحیح بات ہے. جیسے آپ چیریٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے سارے جو اخراجات اس میں لاتی ہیں، بلڈنگ کا رینٹ ہو گیا، الیکٹرسٹی ہوگی، گیس ہوگی، اور بے شمار اس کے جو ہے نا اخراجات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 60% وہ کر کے پھر وہ 40% وہ پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں. تو ہمارا تو الحمدللہ باہر سے تو نہیں آ رہا. اگر آپ، میں سمجھتا ہوں ایز این اکاؤنٹنٹ، مجھے مطلب اگر آپ 50 بندوں کو روز کھانا دیتے ہیں، اگر آپ ان کو 5 پاؤنڈ بھی ان کی فیس بھی رکھتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم آپ کو فری تو نہیں دے سکتے لیکن ہم آپ کو کنٹرول ریٹ پہ دے دیتے ہیں. دنیا جو ہے وہ آپ کو اتنا، وہ 20 اس وقت جو مانچسٹر میں چل رہا ہے 20 پاؤنڈ پر ہیڈ ہے، تو ہم آپ کو 5 میں بھی دینا شروع کرتے ہیں. تو آپ کتنا پیسہ ان 6 سالوں میں بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے کوشش کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، جو ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ بھوکے کی مدد کی جائے. کوئی واقعہ سنائے کچھ اس طرح کا، کوئی حیران کن، کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہو، یا لوگوں نے جو یہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ آپ سرو کر رہے ہیں. دیکھیں جی، اس میں بہت سارے کرونا کے دوران واقعات ہیں. عامر بھائی بھی جاتے تھے. عامر بھائی اکثر کہتے تھے کہ وہ کسی فیملی کے پاس جاتے تھے، وہ کھانا بہت کم کھاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے آپ کو فون کر کے بلاتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بندہ بات کرنے والا نہیں ہوتا. یہ بھی اس کنٹری کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ کرونا، اب ہم روزانہ جو ہے سیٹرڈے والے دن ہم 400 لوگوں کو سرو کرتے ہیں، اور نارملی ہم 60 سے 70 لوگوں کو جو ہے نا وہ کھانا دیتے ہیں. اور میں یہ بڑے فخر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اوپن کچن جب میں نے یہ قائم ہوا تھا، اس وقت اسٹوک اینڈ ٹرنٹ میں سیری صاحب کو بھی شروع کروایا تھا، اور ادر صاحب کو گلاسکو میں بھی شروع کروایا تھا. اس کے بعد یہاں پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیریٹی کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. آپ خود سوچ لیں کہ جس کے پاس نہ فنڈنگ ہے نہ کچھ ہے، وہ دوسروں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح ہم جو یہ الحمدللہ کہ اس وقت بھی ہمارے حاجی شبیر صاحب ہیں کہ ایک آرڈوک میں گورو کا سینٹر ہے جہاں پہ ہوم لیس تقریباً 20 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ایکسٹرا فوڈ آتا ہے، تو حاجی صاحب ان کے جتنی میں تعریف کروں وہ کام ہے کہ رات کی جو سروس ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے. جب ہم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں یہ سروس کر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ نے جو بڑے بڑے تو چلو بندے نظر آئے، خورشید صاحب ہیں مطلب، اور چیمہ صاحب ہیں، دیگر ایک یہاں پہ چھوٹے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا ادھر تشریف لے کر آئیں، ذرا آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں انکل کے پاس. یہاں بیٹھے میرے بچے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رافع. محمد رافع صاحب، آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ ایوری سیٹرڈے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں؟ بتائیں کچھ اپنا ایکسپیرینس. میں بس UK میں آیا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو میرا ادھر دل ہی نہیں لگتا تھا، کیسے بورنگ سا ہوتا تھا گھر میں اکیلا، نہ کوئی فرینڈ. تو پھر میرے پیرنٹس نے شہزاد انکل کے ساتھ ملوایا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وزٹ کیا، تو بس ایک ہی دن میں جیسے لوگ کو کھانا دے رہے تھے، تو جب لوگ کو اپنے ہاتھ سے کھانا دے رہے تھے تو اندر سے مطلب بہت اچھا لگا، سکون ملتا تھا. آپ کو سکون ملتا تھا؟ تو اور کتنے بچے ہیں مرزا صاحب جو وہاں پہ؟ میں نے دیکھا ہے، میں جاتا ہوں اکثر تو بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے. میں نے آپ کے بتایا محمد اپنا حسنین ہے، محمد علی ہے، اور حسن سے بہت سارے. اور ہمارا کیا، ہمارا یہ حفیظ صاحب ہے، ان کا بیٹا ماشاءاللہ ابھی مطلب 3 یا 4 سال کا ہے، بالکل 3-4 سال کا. کیا ہے وہ ایک دن ہم فوڈ لے کے آئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بکس دے کے وہ سرو کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے. اور میں جو اکثر جو میسج میں دینا چاہوں گا دنیا والوں کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بہت بڑا چیریٹی کا کام کرتے ہیں، بہت بڑی آرگنائزیشن بناتے ہیں، مگر ایک کام نہیں وہ کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ اور لوگوں کو شامل نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نہیں شامل کرتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ جو انہوں نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے نا، تو وہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ پروجیکٹ بھی ختم، ان کا نام بھی ختم. بالکل صحیح. الحمدللہ میں اس کے برعکس کام کر رہا ہوں. پاکستان میں بھی کام کیا،
ہزاروں لوگوں کو اس طرف لے کے آیا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 12 15 سال سے میں جو اپنا میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو میڈیا کی طرف لے کے آیا, اور یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں 70 لوگ بتا رہا ہوں, 70 لوگ یہاں پہ یو کے میں, پاکستان میں تو چلو اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بے روزگاری بھی ہے, لوگ فارغ بھی ہے, یہاں پہ سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو پینی پینی اکاؤنٹ کرتا ہے, مگر ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنا کام چھوڑ کے آ کے انسانیت کی. ماشاء اللہ. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, جی سر, اردو میں جواب دینا آپ نے, کہ یہ جو نارملی ایک تو بات ہوگی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے, دوسرا جو پیپلز کی ڈگنیٹی ہے, ڈگنیٹی یعنی وقار, تو مطلب ہمارے لوگ ہوتا ہے کہ جو لینے آیا ہم اس کو بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ شاید دیکھو نا جی غریب آدمی ہے سارا کچھ. اس چیز کا آپ کیسے خیال رکھتے ہیں کہ ان کا وقار مجروح نہ ہو؟ سر اس مسئلے میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, مرزا صاحب کی خاص کار, میری بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, جب وہ وہاں آ کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور آتے ہیں, اور اسپیشلی جا کے پوچھا جاتا ہے ان سے کہ اگر اس کے علاوہ آپ کے کوئی مزید کوئی مسئلے مسائل ہیں گھریلو, تو اس میں بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ان کی جو پکچرز وغیرہ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہیں لیبل نہ لگ جائے کہ دیکھو جی غریب آدمی جہاں پہ. ایگزیکٹلی. جب اس کی باقاعدہ, کیونکہ آپ ہر پروگرام آپ کا آپ ریکارڈ کرتے ہیں, اس پہ ویڈیو ریلیز آپ جاری کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو آپ نہیں دکھاتے. نہیں, کسی کو ایسے ہی نہیں, اگر کسی کو دکھانا بھی ہے تو ان کی ہم پرمیشن پہلے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا والا ویری گڈ پوائنٹ آپ کا, کہ وہ اس لیے کیا جاتا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ ہم شو بازی کر دیں گے یار ایسی ہے, نہیں ایسی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. وہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں نا محمود صاحب, جو بھی ہے, چاہے وہ کپڑا ہے یا فوڈ ہے یا جو بھی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی ہم وہ صحیح راستے پہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. کیا کہیں گے آپ اس موضوع پہ خاص طور پر؟ ہم لوگ جو ہے نا وہ پبلسٹی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے, کیونکہ ہمارا میڈیا سے بھی چل گیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا بھی نیکی کریں. پاکستان میں بہت دفعہ ایسی تصویریں دیکھ کے دل بہت دکھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لیول کے لوگ, منسٹرز لیول کے لوگ ایک تھیلی دے رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ میڈیا کو بلا کے تصویر بنواتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہے پبلسٹی اور دوسرا آتا ہے میسج پہنچانا. اگر آپ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, آپ نے اس چیریٹی کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی ہے جن کے تک آپ میسج نہیں پہنچ رہا. تو اس طرح دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ عزت نفس کا مجروح کرنا وہ بھی ہے, کہ ایک ضرورت مند ہے, وہ اس نے کبھی اپنی فوٹو نہیں لگائی تو چیریٹی والے بنا کے اس کی وہ فوٹو لگا دیتے ہیں. تو ہر چیریٹی کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی چیریٹی کی پبلسٹی کیسے کرنی ہے. وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے چیزیں سٹال لگا دیا, آپ اس سٹال کی پکچر بنا کے 100 دفعہ لگا سکتے ہیں, اپنی چیریٹی کا لوگو لگا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز یہاں پر جو ہے نا سرو کرنے کے لیے رکھی ہے. لوگ بھی آ سکتے ہیں, آپ کا میسج بھی جا سکتا ہے. دوسری طرف جب ضرورت مند آپ کے طرف اپنی ضرورت لے کر آتے ہیں, پاکستان میں بھی بدقسمتی سے یہ ہوتا آ رہا ہے, سیاستدان اپنی جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. یہ قابل افسوس امر ہے. لیکن چیریٹی کا جو ہے وہ یہی طریقہ کار رہا ہے. جو بھی اچھی چیریٹیز ہیں وہ اپنی چیریٹی کی پبلسٹی کرتی ہیں, تو وہ صرف اور صرف چیریٹی کی پبلسٹی ہوتی ہے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. ان کی تصاویر ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے جو ہے نا وہ مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ نہیں لگا سکتے. جی میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا تھا جو میں نے شروع کو کہا کہ اردو میں بھی ٹھیک ہے, لیکن انگلش میں اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہے یہاں یو کے میں بھی دنیا میں بھی اگر جو کچھ دیکھ رہے ہیں, تو آئی وانٹ پٹ اے میسج اکراس ٹو دیم. وی آر ٹرائنگ ٹو شو دیم what a good project it is. It started off, as we said 6 years ago, just as a small idea. It now become massive project. کہ mashallah part of the community every week believe کریں کہ there's a lot of people who look forward to coming to get the help from us with dignity, as you rightly said. People like Rafe. Couple of weeks ago, my young grandson Ibrahim, 8 years old, he came, he helped out. As he was going back, he told me, he said, "Granddad, that's really good what you're doing there." So the point is that to the younger generation, we are always looking for not just necessarily young generation, multiculturally. If anybody wants to do a volunteer within our project, they're more than welcome. Come and see us. Social media presence, Open Kitchen Facebook.
have a look at that. Have a look at what we do. If you don't understand it, come every Saturday between 2 and 4 o'clock. بہت شکریہ Dickinson Road. ایسا بہت خوبصورت میسج دیا جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں مانچسٹر میں ان کے لیے کہ وہ ینگر جنریشن جو ہے جو بچے ہیں, آپ نے دیکھ بھی لیا ایک بچہ یہاں پہ موجود ہے, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہ بچپن سے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ڈونیٹ کرنا یعنی کہ کسی کو کچھ دینا وہ ایک بہت بڑا ہمارے کلچر کا اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن دعوت ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ میں سوال آپ سے کرنے جا رہا تھا مرزا صاحب, اگر جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ آپ کو جا کے دیکھنا چاہیں اور کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے اوپن دعوت ہے, اور کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. جی میں جیسا کہ اوپن نام ہی اوپن ہے, تو یہ جتنے ساتھی آئے ہیں یہ سارے خود دیکھ کے آئے ہیں, تو ہر ایک کو ہم نے ویلکم کہا ہے. آپ بھی آئے, یہ بھی آئے, سب کو ہم نے ویلکم کیا. ہم نے کہا یہ ہماری ذات کا نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرا کام ہے کہ لوگوں کو اس طرف لانا, نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام یہی ہوتا ہے, نیکی پھیلانے کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں. تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں بھائی یہ آپ آئیں, اوپن کچن میں آئیں اور جا کے والنٹیئر کام کریں. اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے دیں. تو اس میں ہمیں آپ کی چیریٹی اب رجسٹرڈ چیریٹی ہے یہاں پہ الحمدللہ. ابھی جو ہے ابھی لاسٹ ویک بھی ہماری چیریٹی بھی کیئر فار کمیونٹی کے نام سے رجسٹر ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اب بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے. ہم جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمارا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی ہماری شروعات ہے, ہم اس کو بہت آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے دوست لے کے چلیں گے. یہ سارے ساتھی, یہ سارے حفیظ چوہان صاحب, عامر بھائی, رزاق صاحب, اور خاص طور پہ ہمارے علی بھائی, یہ چیمہ صاحب ہیں. So, very quick message to all our brothers and sisters who are standing in the election on behalf of the kitchen, because they're part of our community. So, all the best to you, whichever constituency you are. تھینک یو, بہت شکریہ جی. یہ میسج دے دیا کہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے بھی نیک خواہشات. اور مرزا صاحب نے کہا ابھی تو آغاز ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں دیں. آپ کو پہلے ہی ہماری لیڈیز ان کا نام اگر میں لے لوں, جی ہماری باجی صابرہ نعید ہیں جو کہ بہت زیادہ فعال ہے, باجی شبانہ ہے, باجی مشال پنکی ہیں, شائستہ ہیں, تو بہت ساری ہماری, اور اور ہمارے جو والنٹیئرس کے لیے کام فوڈ بینک میں کر رہے ہیں اس میں شیری ہیں اور انگلش لیڈیز, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں لیڈیز. ان کا بھی شکریہ اور تمام والنٹیئرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے, اور ان لوگوں کا خاص طور پہ شکریہ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. سر ایک بچے کا جملہ جو مجھے بڑا پسند آیا, جس نے کہا ہے کہ جب میں چیریٹی میں آیا اور مجھے سکون ملا. تو یہ بچے کا اس کے لیے تالیاں, اور اس کے والدین کے لیے تالیاں, اس کے اساتذہ کے لیے تالیاں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ بچہ دیار غیر میں برطانیہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جب چیریٹی کی لوگوں کو کھانا دے کر مجھے سکون ملا. تو یہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے یہ خدمت میں عظمت ہے. اس بچے کے ذہن میں جو بات ڈالی گئی ہے یہ قابل فخر ہے. بہت زبردست میسج بتایا گیا. یہ بھی باقاعدہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ بھی اوپر والا ہاتھ ہو, آپ بھی دینے والوں میں سے ہوں, اور اس طرح کی جو چیریٹیز ہیں ان کی مدد کریں. اور ہم نے آج کا یہ پروگرام جو ہے اسی لیے اسپیشل ان کو صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا ہے کہ تاکہ دوسری دنیا میں رہنے والے لوگ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جو ہے وہ کس طرح جا کر اپنا نام روشن کر رہے ہیں. آپ کو ویسے ہی ہم نے پیار سے ٹائٹل تو دے دیا ہوا ہے کہ مانچسٹر کے عیدی ہیں آپ, تو ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مانچسٹر میں اس روایت کو زندہ رکھیں گے. جس طرح عبدالستار عیدی نے پوری دنیا میں نام روشن کیا پاکستان کا, آپ انشاءاللہ مانچسٹر کے رہنے والوں کا نام روشن کریں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. آئندہ پھر کسی پروگرام میں کسی اور ہیروز کے ساتھ, کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ڈی ایم اردو.